طارق فضل صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ تھوڑی سی مشکل بات ہو جائے گی عام لوگوں کو سمجھ، لیکن نواز شریف کے اوپر کیا اثرات ہیں آج کے فیصلے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے صاحب دو چیزیں میں براہ راست اس بات پہ آنے سے پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب پہ کیا اثرات ہیں اس فیصلے کے، ایک بات جو مجھے آج سپریم کورٹ کے حوالے سے بات دو اسپیکٹ سے اچھی لگی، ایک یہ تھی کہ ہماری متعدد دفعہ درخواستوں کے اپیلوں کے باوجود، چلانے کے باوجود، میڈیا پہ شور مچانے کے باوجود کبھی بھی فل کورٹ کا انعقاد نہیں کیا گیا، اور فل کورٹ جو ہے اس نے کیسز کو نہیں سنا، اور موجودہ چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ساتھ ہی ایک اچھی روایت ڈالی کہ تمام ججز بیٹھ کے کیسز سن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پارلیمان کی اپنی جو ایک، میں اسے بالادستی نہیں کہوں گا، میں اسے ہی کہوں گا کہ آئین کے اندر جو پروویژن ہے، جو اسٹرینتھ ہے، جو ویٹیج ہے، اور جو کام ہے پارلیمان کا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کا رائٹ ہے جو عوام نے دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، اس حق کو تسلیم کیا گیا۔ گیا۔ لیکن اس کے اندر ایک آرڈر کے اندر ایک اور مثبت چیز ہے جس کو بعض لوگ ججز کی تقسیم کہتے ہیں۔ جسٹس افتخار چودھری کے زمانے سے ایک منفی رجحان آیا تھا کنسنسس ججمنٹ والا، 5-0 سے فیصلہ، 8-0 سے، 7-0 سے فیصلہ، اس کو آج قاضی فائز عیسیٰ نے لائیو ٹی وی پہ پوری قوم کے سامنے بحث کر کے اس چیز کو ختم کر دیا۔ آپ اپلائی یور مائنڈ، اس لیے آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، اپلائی یور مائنڈ۔ یہ زیادہ ایک اچھی بات ہے۔ ایڈ کر دوں، اس میں صرف ایک فیصلہ آیا تھا، جسٹس اعجاز افضل جو مانسیرا کے جج تھے، صرف اس نے ایک کیس میں ڈیفرنس اوپینین دیا تھا، باقی ساری ججمنٹس یونانیمس ہوتی تھی۔ 17 کے 17 ججز کا یونانیمس فیصلہ ہوتا تھا۔ میں ایڈ کر دوں، میں نے کہا یہ میں عرض کر دوں کہ یہ تیسری اچھی بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ باقی یہ کہ یہ کہنا کہ کوئی قانون جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے اور کسی ایک فرد کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے فیصل واڈا صاحب کے گھر کو جو سڑک جاتی ہے، یہ اگر بنوا لیں 5 کلومیٹر ہوگی، 10 کلومیٹر ہوگی، میں مثال دے رہا ہوں، لوگ کہیں گے جی یہ تو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے، لیکن یہ تو دن میں ایک دفعہ گزریں گے، دن میں لاکھوں گاڑیاں وہاں سے اور بھی گزرتی ہیں، وہ عوام الناس کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ لاہور میں جس جگہ اب یہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جاتی عمرہ، اس کے لیے سڑک بنوائی تو انہوں نے تھی، لیکن اس میں باقی لوگ بھی چلے جاتے ہیں، چلو ان کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے جب وہاں پہ مثال کے طور پر میں نے کہا مثال دی ہے، تو مثال تو وہاں پہ سڑک بھی تھی، مثال تو دے اور لوگ پہلے سے گزر رہے تھے۔ نہیں ہے تو نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ سر سب سے بڑا دنیا کا جو تبلیغی سب سے بڑا جو دنیا کا گھر ہے نواز شریف کے اور وہ اسی سڑک سے گزر کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہنا سب سے بڑا دنیا کا گھر نواز شریف، میاں صاحب کی زمین خریدنے سے پہلے سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ رائمنڈ میں ہوتا رہا اور لوگ وہیں سے گزرتے رہے۔ 25,000 جو میری انفارمیشن ہے، یہ زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ نہیں کوئی 25,000 کنال سڑک اسی کے لیے بنائی گئی تھی۔ چلو خیر ٹھیک ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، سڑک بھی نہ بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو واڈا صاحب نے بات کی ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ جناب کسی کو سائڈ پہ کر دیا، کسی کو نئی سائڈ پہ کر دیا، اس لیے فیصلے نہیں ہوتے، اور موجودہ سپریم کورٹ سے تو مجھے بالکل توقع نہیں ہے کہ وہ فیصلہ پرسن اسپیسیفک ہوگا۔ چلیں دوبارہ یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، پرسن اسپیسیفک آپ نے لا بنایا تھا سپریم کورٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ سے، اس کا میں نے جواب دے دیا آپ کو، لیکن میں نے کہا کہ موجودہ سپریم کورٹ سے کم از کم مجھے توقع نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ پرسن اسپیسیفک ہوگا۔ آج آپ کو پتہ ہے ججز کی تقسیم ہے، بڑی مزے کی تقسیم ہے، جو 10-5 والا ہے اور جو 9-6 والا ہے، اس میں اختلافی ججز وہ ہیں جن کو عام طور پر پی ایم ایل این کے تمام لوگ منسوب کرتے تھے کہ یہ بندیال کورٹ ہے، یہ بندیال کے جج ہیں، جسٹس منیب ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہے، جسٹس اعجاز الحسن ہے، آپ سارے کھلے پروگراموں میں نام لیتے تھے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ لیکن جو 8-7 والی تقسیم ہے جس نے ریٹروسپیکٹیولی ریجیکٹ کیا ہے، اس میں جو چاہتے تھے کہ وہ ترمیم برقرار رہے، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس عطر منلہ ہیں، لیکن باقی اکثریت نے اس کی مخالفت کیا، انہوں نے کہا نہیں ریٹروسپیکٹیو تو آئین کی روح کے منافی ہے، فارغ۔ نہیں میں اب ججز کی نام ان کی تقسیم کے اوپر تو کمنٹ نہیں کروں گا، آپ ہی کرتے رہے ہو نا ماضی میں، مسئلہ یہ تھا، ہم تو لیکن بات کبھی یہ نہیں ہے کرتے تھے۔ جو چیزیں دیکھیں اچھی ہوئی ہیں اپنا شعیب صاحب، وہ میں نے اپریشیٹ کی ہیں، آپ بھی اپریشیٹ کریں گے کہ لائیو ٹی وی کے اوپر چل رہی ہیں، پروسیڈنگ چل رہی ہیں، اگر یہ ہماری بات آپ آج سے پہلے مان لیتے تو ہم اس وقت اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے۔ نواز شریف کے لیے کچھ سوالیہ نشان ہیں، دیکھیں نواز شریف عمرہ کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک کے گھر، اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے، اس کے بعد دبئی آنا ہے انہوں نے، دبئی آتے آتے کہیں ڈاما ڈول نہ ہو جائے۔ نہیں ڈاما ڈول بالکل بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ان کا پروگرام ہے پاکستان واپسی کا 21 اکتوبر کا، وہ انشاءاللہ اپنی جگہ پہ قائم اور دائم ہے، اس کا اس فیصلے سے، سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ ملک کے پرائم منسٹر رہے ہیں، یہ ان کا ملک ہے، یہاں پہ آنا، یہاں پہ سیاست کرنا یہ ان کا رائٹ ہے، اور اسی کے مطابق وہ پروگرام کے مطابق آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں بات بالکل آپ کو کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں۔
دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی، جب یہ کہا گیا نا کہ میاں صاحب آئیں گے، کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ ان کے کیسز پینڈنگ ہیں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری لیگل ٹیم اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کرے گی. آج بھی ہم وہی کرنے جا رہے ہیں. جو پاکستان کے قانون میں ہمیں رعایت مل سکتی ہے یا فائدہ کسی بھی پاکستانی کو حاصل ہو سکتا ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے. وہ ہمارا ایک رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے.